ملاقات پاک و ہند کے مشہور کریکٹر ایکٹر شاہ نواز سے کروا رہے ہیں۔ شاہ نواز حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور شروع میں اسٹیج پر اداکاری کرتے رہے۔ انڈیا کی بے شمار معیاری فلموں میں ہر قسم کے کردار ادا کر چکے ہیں۔ پاکستان آ کر اب تک تقریباً 20 فلموں میں نمایاں کردار کامیابی سے کر چکے ہیں۔ ان کی آنے والی خاص فلموں میں فلم میں خانہ کا نام قابل ذکر ہے۔ ایس ایم سلیم آپ کی ملاقات کریکٹر ایکٹر شاہ نواز سے کروا رہے ہیں۔ شاہ نواز صاحب، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو میں نے اپنے بچپن میں اسکرین پر دیکھا تھا اور آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی، اور آج اتنے عرصے کے بعد وہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ تو کچھ ماضی کی طرف لوٹ جائیں گے شاہ نواز صاحب؟ ماضی کی طرف لوٹنا کچھ زیادہ گہرائیوں میں جانا مناسب نہیں ہے۔ باہر کیف اتنا عرض ہے کہ سن 1925 سے میں اس انڈسٹری میں ہوں۔ پہلے اسٹیج پر ایز اے امیچر کام کرتا رہا، اس کے بعد سائلنٹ فلموں میں حصہ لیا، اس کے بعد اسٹنٹ یعنی وہ ڈنڈے بازی کی جو فلمیں ہوتی تھی اس میں حصہ لیتا رہا۔ اس کے بعد وقت بدلتا گیا اور وہ سوشل فلمیں شروع ہوئیں تو پھر سوشل فلموں میں آئے۔ سب سے پہلی سوشل فلم کون سی تھی آپ کی؟ سب سے پہلی سوشل فلم حضور صحیح معنوں میں بندھن تھی۔ جی ہاں، اس سے پہلے تو وہی ڈنڈے بازی والی گھماؤ پھراؤ والی بات تھی۔ میں اتنا ہے کہ صاحب وہ سوشل میں آنے کے بعد کچھ قید و پابندی میں بندھ گئے، ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا تھا وہ ڈنڈے بازی والی فلم میں کہ ایکسپریشن بہت لاؤڈ ہوتے تھے، اور یہاں آگے بالکل سوبر قسم کے بیٹھیے اٹھیے، وہ اس کو پبلک پسند کرنے لگی، لہذا صاحب وہ اپنے حرکات و سکنات پہ اور اپنے بولنے پہ تالا لگا لیا۔ یہ ہے، باہر کب دنیا بدلتی ہے۔ تو شاہ نواز صاحب، جس زمانے میں آپ نے خاموش فلمی دنیا سے بولتی چالتی فلمی دنیا میں قدم رکھا، جو پہلا قدم تھا یعنی پہلی فلم تھی، تو اس میں آپ کو کچھ دقت محسوس ہوئی تھی؟ یعنی کہ ٹاکیز فلم کے متعلق آپ کو وہ دقت یوں محسوس نہیں ہوئی کہ میں اسٹیج پہ کام کر چکا تھا، لہذا سب سے پہلی فلم بنی میری ٹاکی بھارت کا لال، تو اس میں سب سے پہلا جو شاٹ ہوا وہ اوکے۔ ہاں جی ہاں، تو وہ بس آپ جانتے ہیں کہ یہ اوکے کا لفظ آرٹسٹ کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور ڈائریکٹر کے لیے بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لہٰذا وہ اوکے اب تک اوکے چل رہا ہے، اور حتی المقدور میرا پہلا شاٹ اوکے ہی ہوتا ہے اب تک۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے دینے والا۔ شاہ نواز صاحب، معاف کیجیے آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے، ابھی آپ نے فرمایا اوکے ایک آرٹسٹ کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ تو اسکرین پر یا اسٹوڈیو میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ صحیح معنوں میں ایک آرٹسٹ کے لیے بہت بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی قدر و قیمت جو پبلک سے ملے، بس۔ تو اس ضمن میں کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ سب سے اچھا کردار پبلک نے آپ کا کون سا مانا؟ یہ مختلف طبائع کی صاحب پبلک ہے۔ پبلک نے، کسی نے اعلان پسند کیا، اس میں لائٹ کامیڈی تھی، کسی نے ہمایوں پسند کیا، اس میں تاریخی کچھ رول تھا، سوشل پکچروں میں بھائی جان پسند کیا گیا، ہماری بات کو لوگوں نے سراہا اس لیے کہ اس میں میرا پہلا اولڈ کیریکٹر تھا۔ تو اس کے بعد سے آج تک میں اولڈ کیریکٹر ہی کو اپنا لیا، اس لیے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو بال بھی سپرد ہو جاتے ہیں اور حرکات و سکنات میں بھی ضعیفی آتی جاتی ہے، تو لہٰذا ایک چیز یہ دیرپا سمجھی اور میں نے اس کو اپنا لیا۔ شاہ نواز صاحب، آپ نے کوئی فلم ڈائریکٹ بھی کی ہے؟ صاحب ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹ میں ڈائریکٹ اکثر فلمیں کرتا ہوں، مگر یہ کہ اعلانیہ طور کے اوپر میں نے ڈائریکٹ نہیں کی۔ اچھا، پاکستان آنے کے بعد آپ نے فلمی صنعت کو کیسا پایا؟ صاحب جس وقت شروع یہ معاملہ تھا پاکستان میں، جب میں آیا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، بقول شخص ہے کہ ہوائیں اڑ رہی تھیں اور غیر ذمہ دار شخصیتوں یا ہستیوں کے ہاتھ میں یہ انڈسٹری تھی، جو ان کے دل میں آتا تھا، خواہ وہ تجربے کے حساب سے صحیح ہو یا نہ ہو، وہ اپنے آپ کو اس کے ناخدا سمجھتے تھے، اور وہ انہوں نے صاحب فلمی صنعت کو بہت غلط راستے پہ لے گئے تھے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ قریب یہ آ رہا ہے سلسلہ، اور وہ دن دور نہیں کہ جو اچھے لوگ اس میں آ جائیں گے اور اس کو صحیح طور پر بزنس سمجھ کے کریں گے، اور انشاءاللہ وہ پکچریں اچھی بنانے شروع کریں گے۔
اچھا آج کل آپ کون سی فلم میں کام کر رہے ہیں؟ صاحب میں نشرت صاحب کی فلم میں خانہ میں کام کر رہا ہوں. یقینی طور پہ ہمارے سننے والے یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ اس فلم کے بارے میں بتائیں. جی ضرور. کتنی ایک بن گئی ہے؟ میرا خیال ہے صاحب یہ 14 آنے بن گئی یہ فلم. جی ہاں. اس میں آپ کا کردار کیا ہے؟ صاحب میرا کردار ہے کچھ عجیب ٹپیکل قسم کا، یعنی صحیح معنوں میں کردار ہے ایک جوہری کا جس کی 2 اولادیں ہوتی ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. سب سے پہلی جو میری بیوی تھی وہ لاولد تھی، تو وہ محض اولاد کے لالچ میں نے پہلی بیوی کا مطلب میرا خاندانی، جی جی. اور دوسری بیوی جو تھی صاحب یہ پکچر کی جی. وہ پاندانی. پاندان. پاندان سے مطلب یہ کہ ریڈ لائٹ ایریا جسے کہتے ہیں، جی جی جی. جہاں یعنی صحیح معنوں میں طوائف. جی جی. جی ہاں. تو وہ جوانی کی غلط کاریوں کا نتیجہ بھگتنا پڑا مجھے اس کیریکٹر میں. جی ہاں. تو کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ صاحب کہانی موجودہ دور میں میرے خیال میں صحیح ہے، اور نشرت صاحب حتی المقدور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آج کل جو یہ ٹڈی قسم کی لڑکیاں اور کچھ ٹڈی، یہ ٹڈی کہہ لیجیے یا ٹڈے قسم کے جو لڑکے ہوتے ہیں، تو وہ اشارتاً کنایتاً ان کے سدھار کے لیے وہ بھائی ذرا مصیر ہیں آج کل. اس کے میوزک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ صاحب میوزک کے بارے میں تو صاحب گانے اور رونے میں میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اس لیے کہ صاحب میرا اب یعنی کہ کوئی خان صاحب ہوں تو وہ بتائیں گے صاحب گانے کیسے. نہیں، ایک عام آدمی کی حیثیت میں آپ کو پسند آئے یا نہیں؟ پسند تو آئے اس لیے کہ ان کے جو بول تھے وہ کم از کم مجھے کچھ اچھے، اور میوزیکل جو یعنی انٹرول یا دھنے اور انٹرول پیسز جو ہوتے ہیں اس میں فضول کی بھرمار نہیں ہے، اور یہ سادگی ہے. اور میوزک ڈائریکٹر بھی ان کے وہاں سے بامبے سے انہوں نے بلوایا تھا، ناشاد صاحب. جی جی. وہ بھی ذرا یعنی میوزک کے معاملے میں لکھے پڑے ہی ثابت ہوئے ہیں. تو باہر کیف یہ اپنا اپنا خیال ہے صاحب، اپنی اپنی پسند ہے. بہت ممکن ہے کہ جو گانا مجھے پسند ہو یا جس میوزک کے متعلق میرا خیال صحیح ہو وہ پبلک کے نظریے میں نہ ہو. صحیح، یہ ہو سکتا ہے. باہر کیف ان کے گانے مجھے پسند آئے، یعنی کہ جو میخانہ ہے اس سے گانے اور اسٹوری بھی نہایت معقول ہے، اور سیٹنگ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. ہاں معاف کیجیے آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے. سیٹنگز کے بارے میں سنا ہے کہ بہت شاندار ہیں. جی ہاں کافی شاندار تھی، اور یہ مجھے کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ پاکستان میں سب سے پہلی اس قسم کی سیٹنگ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا. اس پہ نشرت صاحب نے بہت محنت کی، اور آرٹ ڈائریکٹر حاجی صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ کافی اپنا وقت خراب کیا، اور صحیح معنوں میں اسے نشرت صاحب نے یوٹیلائز کرنے کی بھی کوشش کی. یہ ہو سکتا ہے کہ بڑا لمبا چوڑا اور قیمتی سیٹ لگا دیا جائے لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو بالکل زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. بالکل درست ہے، یہ آپ کا خیال بالکل درست ہے. یعنی کہ لگا دیتے ہیں محلات کے سیٹ، اور اس میں فرنیچر سے 2-3 کرسیاں رکھ دیتے ہیں تو وہ کچھ خلا سا محسوس ہوتا ہے اس میں. مگر یہ انہوں نے حتی المقدور سیٹ کے ہر کارنر کو کی خلا کو پورا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. فرنیچر بھی ماشاءاللہ بہت بڑھیا قسم کا اور بہت اچھے قسم کا، اس کے ڈیکوریشن کے پردے، اور یہاں تک کہ انہوں نے جو دروازے لگائے تھے وہ ٹیک فنش کے لگائے تھے جو نہیں لگائے جاتے، اور کانچ کے معاوضے میں یا لوگ پلاسٹک یا کاغذ لگا دیتے ہیں. انہوں نے صحیح ریئل کانچ استعمال کیا ہے. اور قالین عام طور پہ وہ کچھ پینٹ کر دیتے ہیں فلور پہ تو قالین کا کچھ تھوڑا سا افیکٹ آتا ہے، مگر انہوں نے حتی المقدور تمام قالین اپنے سیٹ میں بچھوایا تھا. شاہنواز صاحب معاف کیجیے قطع کلامی ہوتی ہے، کیا اتنے لمبے چوڑے اور اتنے قیمتی سیٹ کی واقعی کہانی میں ضرورت تھی؟ جی ہاں، کچھ وہ جو میرا موجودہ کیریکٹر ہے جوہری کا جو کافی متمول ہے، تو اس کے تمول کے پیش نظر ایسا سیٹ کا ہونا بہتر ہی تھا. اب یہ آپ سے گانے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ آپ اپنی پسند کا کوئی گانا بتائیں؟ جی ہاں، میں نے عرض کیا نا کہ گانے کے متعلق یا میوزک کے متعلق مجھے کوئی خاص تجربہ یا اس میں کوئی باہر کا جو چیز مجھے پسند آئی تو اپنی اپنی پسند ہے. صحیح ہے. تو مجھے ایک گانا ان کا بڑا پسند آیا،
حالانکہ وہ عمر نہیں رہی کہ جو میں وہ پسند کروں اس کو، میں پھر بھی اس کے بول ایسے تھے کہ خاموں کا کچھ سال پہلے پہنچ گیا میں. اچھا وہ اس کے بول شاید وہ ہیں کیا، چاند کہہ کر جو تمہیں پکارا تو برا مان گئے. اچھا. اور کیا ہے صاحب، وہ کچھ ایسی ہے باہر کا. جی ہاں، دیکھیے یہ ریکارڈ اتفاق سے ہے ہمارے پاس. جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے، جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے. ان کی ضد تھی کہ میں افسانہ سناؤں ان کو، ان کی ضد تھی کہ میں افسانہ سناؤں ان کو، میں نے افسانہ سنایا تو برا مان گئے، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، جان کہہ کر جو بلایا تو برا مان گئے. شکریہ نوازش. شاہ نواز صاحب، میرا خیال ہے یہ واقعی اچھا گانا ہے. بہرحال دیکھیے، ہائی سنز بلب بنانے والوں نے آپ کی خدمت میں اپنا یہ تحفہ پیش کیا ہے. اس میں ان کی کچھ ٹیوب لائٹس ہیں اور کچھ بلبس ہیں، ہائی سنز بلبس. بہت بہت آپ انہیں شکریہ. قبول فرمائیے. بہت بہت شکریہ صاحب. ہائی سنس والوں کو اللہ تعالیٰ اور کامیابی عطا فرمائے، اور سارے بجلی کے جتنے لوازمات ہیں سب یہی بنانے لگ جائیں تو بہت اچھی بات ہے پاکستان میں. اچھا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ.